بڑی اہم صفت یاد رکھی۔ صبر کے فائدوں میں ایک فائدہ دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے، یہ صبر کی اہمیت کے بعد اس کے فائدوں میں ایک یہ ہے کہ صبر کرنے والے پر دنیا میں اللہ تعالیٰ نوازشیں اور رحمتیں برساتا ہے۔ جو شخص صبر کرتا ہے اس کے فضائل میں ایک بات ہے، اللہ اس پر رحم اور نوازشیں اپنی برساتا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 155 سے 157 میں بڑی مشہور اور معروف آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ اور بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مال کی کمی سے، والانفس اور اپنی نفس کی جانوں کی کمی سے، والثمرات اور پھلوں کی کمی سے، وبشر الصابرین ایسے صبر کرنے والوں کو جو ہے خوشخبری دے دیجئے، الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر یہ مصیبت میں یہ کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آتے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی نوازش اور رحمت ہو کر رہیں گے، واولئک هم المهتدون اور یہی لوگ حقیقت میں ہدایت کے راستے پر ہیں۔ تو اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں اسی پر برستی ہے جو صبر کرتا ہے۔ اور صبر کیسے کرتا ہے؟ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نہیں کہا جب کوئی مرتا ہے تو یہ کہتا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی مر گیا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ مصیبت، کوئی چیز گم گئی، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ مصیبت، کوئی چیز کھو گئی نہیں ملتی ہے، کوئی بیماری چلے گئی، کوئی نعمت چھن گئی، ہر چیز پر آپ پڑھ سکتے ہیں جس کو آپ مصیبت سمجھے ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جب ان پہ کوئی مصیبت، الذین اذا اصابتهم مصیبت جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنا ہی واقعہ بیان کرتی ہے، بہت ہی پیارا واقعہ ہے، صحیح مسلم کی روایت، واقعہ رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ باتیں جب وہ آیتیں وغیرہ یہ صحابیات نے سن رکھی تھی، ہوا یہ کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی کہ جب کسی کو کوئی مصیبت آئے اور مصیبت میں وہ یہ کہے ان للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم تیری ہی طرف سے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور پھر وہ کہے وہ ایک دعا کرے آگے، اس کا ترجمہ اس طرح سے، اے اللہ میری اس مصیبت کو جو ہے تو مجھے اجر دے، اور اس مصیبت کو خیر میں جو ہے میرے لیے تبدیل کر دے، یا اس مصیبت کا مجھے اس سے اچھا خیر بدلہ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت پہ اس سے خیر بدلہ انسان کو عطا فرماتا ہے۔ تو جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا، یہ بات انہوں نے سن رکھی تھی، فوراً پڑھ دیا ان للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ اس مصیبت کا مجھے اس سے بہترین بدلہ دے۔ اور ان کی عدت گزرتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کے لیے آ گیا، تو گویا شوہر کھو دیا تھا ایک، ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین شوہر جو دنیا میں ہو سکتا ہے وہ آپ کو دے دیا، سمجھا؟ ان للہ ہماری کوئی چیز گم گئی، ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس کا اس سے اچھا بدلہ دے، اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے، چیز عطا فرما دیتا ہے، سمجھ رہا بات؟ تو یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، آپ چھوٹے سے لے کر بڑے تک وہ توکل اور ایمان کے ساتھ کیجئے، آپ بہت ساری چیزیں دیکھیں گے کہ اس کے بدلے ملتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کے شعور، اس کی سمجھ کون دیں گا؟ حالت تو یہ کہ بڑے بڑے ہو گئے، زندگی ہماری گزر گئی، داڑیاں اور ساری چیزیں بال سر کے سفید ہو گئے، اور اگر کوئی انتقال کے علاوہ ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دے تو اٹھ کے اس کو تھپڑ لگا دیتے ہیں، یہ کوئی مرا تھوڑی گیا، وہ صرف بیمار ہے اور ان للہ پڑھ رہے، تم صرف چیز گمی اور تم ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے، کوئی مرا تھوڑی ہے، یہ حالت ہے۔ علم کی کمی آپ دیکھیے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ان چیزوں مصیبت جب آتی ہے تو کہتے، یہ نہیں کہا کوئی مر جاتا ہے تو کہتے بیماری مصیبت ہے، چیز کا کھونا مصیبت ہے، موت بھی مصیبت ہے نا، اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی جو مصیبت کی شکل ہر انسان کے سماج اور طبقے اور جہاں رہتا ہے اس کے حساب سے وہ مصیبت ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے کوئی چیز گم جائے، کوئی اہم کاغذ گم جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، سمجھ رہا بات؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے بہترین بدلہ دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سکھانے کی ضرورت ہے، اور خود اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تو فرما رہا ہے کہ جب مصیبت دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، اور انہی لوگوں پر اللہ کی رحمت اور نوازشیں ہونے والی ہیں۔ تو اللہ کی رحمت نوازش چاہتے ہیں، یہ پڑھنا شروع کر دیجیے، یہ عادت ڈال لیجیے، اپنا ایک معمول بنا لیجیے۔ ہم لوگ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، کوئی مصیبت آتا تو ارے رے 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 بہت برا ہو گیا، بہت برا ہو گیا، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، برا ہو گیا اس کو ہی معلوم، وہ اور برا، اور پہلے ٹینشن میں ختم ہو جاتا ہو، کوئی اس سے دلاسا ملتا ہے کہ یہ بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، بہت آپ کے ساتھ غلط ہوا، بہت برا ہوا، بہت بڑا نقصان ہوا آپ کا، وہی بولیں گے ان للہ و انا الیہ راجعون، میرے ساتھ یہ ہوا۔ یہ معمول بنانا ہے، یاد رکھیے، اس چیز کو سمجھنا ہے اور اس چیز کو اپنے زندگی میں عمل میں لانا ہے، یاد رکھیے۔ تو اس کو پریکٹیکلی ہم کو لینا ہے
کہ ہم ہر بار ہر مصیبت پر اس کو پڑھ کر دیکھیں اور اس کے بدلے بہت جلدی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ٹھیک. ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں ہے. جب میں اسکول میں تھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے جب پتہ نہیں تھا، میں نے بعد میں پھر سیکھا، گھر پہ آگے مجھے جلدی سیکھا، اس کا بہت فائدہ ہو رہا. ٹھیک. واقعہ یوں ہوا تھا کہ اسکول میں ہمارے ایک دوست تھے اور ان کی سائیکل چوری ہو گئی. اب جب سائیکل چوری ہو گئی تو ہم سب پیدل جاتے تھے اور وہ اکیلے سائیکل پہ آتے تھے. ہم کو بڑی خوشی ہوئی کہ تو یہ پورا سماج ہمارے پاس یہی دیکھا جاتا ہے، ہمارے سماج میں کسی کے نقصان پہ ہم لوگ خوش ہوتے ہیں، دل ہی دل میں خوش ہوتے ہیں. ہم کو تربیت نہیں ملتی اپنے گھروں کے اندر کہ ہم کسی کے نقصان پہ افسوس جتائیں. خوشی ہوتی ہے. بچوں کو دیکھیں چھوٹے سے کسی کا پھگا پھوٹ گیا، دوسرا بچہ ہنس رہا ہے اور ہم بچوں کو کبھی نہیں بولتے بیٹا اس کے نقصان پہ آپ ہنس رہے ہو، نہیں آپ بہت اچھا اس کا پھوٹا رہا، آپ کو خوشی، میرے کو بہت خوشی بیٹا اس کا پھگا پھوٹا. تو جب باپ خود اس کو بول رہا ہے تو یہ بچہ بچپن سے تعلیم پاتا ہے کہ کسی کے نقصان پہ خوش ہونا چاہیے. ماحول ہے نا پورا، باپ سے نہیں تو ماحول سے پاتا ہے. پھر کہ سامنے ارے آپ کا ایسا ہو، باہر جا کے اس کی سائیکل چوری ہوگی، بہت مزہ آیا. یہ ہماری فطرت ہے. اب ہم بھی چھوٹے تھے، سائیکل چوری ہوگی تو ہم کو خوشی ہو رہی، چلے گئی اس کی سائیکل، بہت مزہ آیا، اس کی سائیکل چلے گی. بہت سائیکل پہ آتا تھا اس ٹائم میں، بہت ایک دم نئی سائیکل آئی تھی، ہینڈل وینڈل اس کا بہت اسٹائلش آتا تھا. اچھا بہت اچھا ہوا، سائیکل چلی گئی. ہم اپنے آپ میں خوش ہو رہے کیونکہ وہ سائیکل پہ آتا تھا اور بہت کم 8-10 سائیکلیں اسکول میں ہوتی تھی ٹوٹل. لیکن وہ ایک جاننے والا لڑکا تھا، اس کو علم تھا، وہ ایک عرب خاندان سے تعلق رکھتا تھا، وہ ان کی زبان پہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس نے جب بھی پڑھ دیا، باہر گیا ڈھونڈا نہیں ملی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس نے پڑھ لیا. اب ہم سب خوش ہو رہے کہ سائیکل چلے گی. اس کے بعد ہوا یوں کہ تھوڑے دن بعد جب آیا تو لونا پہ آیا ہو، نئی لونا لے کر. ایک لونا آئی تھی جس کو بغیر نمبر کی آتی تھی، اس کو رجسٹریشن نہیں لگتا تھا. ایک کمپنی کی لونا آتی تھی ایک ٹائم میں جس کو رجسٹریشن نہیں لگتا تھا، لونا اور سائیکل دونوں. تو لونا لے کر آ گیا. اب ہماری حسد کی تو انتہا ہو گئی، اب کہ پہلے سائیکل پہ آتا تو ہی حسد تھی، اب لونا پہ آ گیا. ٹھیک. لا کر آ گیا اور اس نے کہا کہ میں نے یہ بات سن رکھی تھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اس سے اچھا ملتا. جب میری سائیکل گم گئی، گھر گیا بہت ڈرتے ڈرتے، والد نے ڈانٹا دھمکایا. پھر سائیکل لینے گئے تو سائیکل کی قیمت کچھ 800 یا 900 روپے تھی، اور کسی نے کہا کہ 4000 روپے میں بغیر لائسنس والی لونا، بغیر رجسٹریشن لگتا ہے، اس کو لائسنس بھی لگتا ہے، لے لو. بچہ دور سے آتا جاتا ہے تو والد صاحب نے لونا دلا دی. تو میرے کو اس کا فائدہ ہوگا. مطلب سائیکل گئی اور اسے 4 گنا اچھی چیز ہے، لونا آ گئی. ٹھیک. اور بعد میں اس لونا میں بہت گھومے ہم لوگ بھی پھر. ٹھیک. جب تک نعمت ہے تو فائدہ تو اٹھانا ہے، جب جائیں گے پھر ہنسیں گے ہم لوگ. ٹھیک. تو یہ حالت ہے ہم لوگوں کی، مطلب یہ ایک ٹینڈنسی بن گئی. تو انا للہ و انا الیہ راجعون کے آپ بہت سے فائدے دیکھیں گے جب عملی زندگی میں آپ اس کو لائیں گے. اور اس کے ثمرات، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا یہ واقعہ نمونہ ہے ہمارے لیے کہ آپ نے اپنے شوہر کے انتقال پہ پڑھا اور وہی دعا جانتی تھی، آپ سب نے سکھائی کہ ایسا بولنے سے ملتا ہے. انتظار کر رہی تھی اب کیا ملیں گا ابو سلمہ کے علاوہ، تو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخص کا رشتہ آ گیا اور آپ نے نکاح کر لیا. اس سے بہتر نقصان کا بدل شوہر کے بدلے میں کسی کو نہیں مل سکتا. سمجھ رہے بات کو؟ بہرحال تو صبر کرنے والوں پہ اللہ کی نوازش اور رحمت ہوتی ہے. دوسرا فائدہ جو ہوتا ہے اس کے فضائل میں جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آخرت میں صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دیتا ہے. آخرت میں، دنیا میں ہو سکتا ہے شاید بہت مشکل زندگی گزرے، صبر کرنے والوں کے لیے آخرت میں بہترین بدلہ ہے. اللہ رب العزت سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 96 میں وہ فرماتا اور کہتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ فرماتا ہے اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ ان کے اعمال سے کہیں زیادہ اچھا عطا فرمائیں گے. ہم صبر کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ اس سے زیادہ، مطلب دنیا میں جو مل سکتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ اچھا عطا فرمائیں گے. مطلب کب؟ آخرت کی بات ہو رہی. تو آخرت میں صبر کرنے والوں کو بہت زیادہ اجر ملنے والا ہے اور بہترین بدلہ ملنے والا ہے. کسی بھی قسم کا صبر، انتقال پہ صبر، مصیبت پہ صبر، حاکم کے ظلم پہ صبر، ہے نا، کسی جسم کے اعضاء کے ضائع ہونے پہ صبر، آنکھ کے ضائع ہونے پر، ہاتھ کے ضائع ہونے پر صبر. حدیث میں تو واضح الفاظ ہے جب اللہ کسی بندے کی آنکھ چھینتا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت کے علاوہ سوا اور کوئی چیز نہیں دیتا ہے. آنکھ جاتی ہے نا، دھیرے دھیرے روشنی جاتی ہے، صبر کرتا ہے. تو اعضاء کے جانے پر صبر، ٹھیک ہے، کسی پریشانی کے آنے پہ صبر، کوئی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، تو بہت اس کا اجر ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو بہترین بدلہ ہم روز قیامت دینے والے جو لوگ صبر کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، آزمائش مومن پر آتی رہتی ہے، اس کی جان میں، اس کی مال میں، اور اس کی عورتوں میں، اس بچوں میں، اور اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، کبھی جان میں، کبھی مال میں اور دیگر چیزوں میں، اور پیچھا نہیں چھوڑتی، اور کسی نہ کسی طرح آزمائش ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ سے ملیں گا تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہیں گا. مطلب وہ جان مال میں اس کی مصیبتیں آتی رہیں گی حتیٰ کہ جب اللہ سے ملیں گا اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. تو ہمارے اوپر آنے والی ہر مصیبت ہمیں فائدہ دے کر جاتی ہے. اس بات کو ہر مصیبت آنے والی فائدہ دے کر جاتی ہے. اسی طرح
جو صبر کی ہم بات کر رہے ہیں، جو مصیبتوں پہ ہم کو صبر کرنا ہے، جس کا بدلہ جنت ہے، جنت کے سوا کچھ اور نہیں ہے، اللہ اس لوگوں کو محبت کرتا ہے، اور بہت ساری باتیں اس تعلق سے آتی ہیں جس کے ہم نے فائدے بھی دیکھے اور اس کے فضائل بھی ہم نے دیکھے. آئیے اب اس کے السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.